جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات یہ سب کچھ ہوا کیسے، تو ابھی آئی جی صاحب کی بات سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا نقصان بارودی مواد نے نہیں، جتنا نقصان وہ چھت جو کولیپس ہوئی، جو منہدم ہوئی، اس نے پہنچایا۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ یہاں تک آیا کیسے، کہ ایک دہشت گرد پولیس لائن میں گھس گیا تو پورے شہر میں تو وہ کہیں بھی گھس سکتا ہے۔ اس وجوہات کا کچھ ادراک کیوں نہیں کر رہی ہے حکومت؟ دیکھیں سمیہ، اس سے پہلے بھی بات ہو رہی ہے، بار بار ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جب اے پی ایس کے واقعے کے بعد ایک کلیکٹو پالیسی بنائی گئی، نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا، اس کے 20 نکات کے اوپر اتفاق ہوا، یہ تمام چیزیں امپلیمنٹ کی جائیں گی۔ تو آیا کیا اس کے بعد وہ تمام چیزیں امپلیمنٹ ہوئیں؟ کیا وہ ٹیررزم ٹاسک فورس بنی؟ کیا قبائلی علاقوں کے اندر ریہیبلیٹیشن ریوائول اور لوگوں کو بھیجنے کے بعد ڈیولپمنٹ کا کام ہوا؟ کیا وہ ایشوز ایڈریس ہوئے؟ جو لوگ افیکٹ ہوئے ان کے لیے کیا مراد دی گئیں؟ دوسرا دیکھیں، اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جتنی ہیں نا، وہ اون نہیں کر رہی کسی چیز کو۔ اگر آپ فیڈرل پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں، پی ڈی ایم ہے یا پی ٹی آئی ہے، اپنے فیوچر کے بارے میں ان کو کچھ ابھی تک انسرٹن ہے کہ کیا بنے گا، کس کی حکومت آئے گی اور آگے ان کا کیا حال ہوگا۔ دیکھیں، یہ جو وارننگ سائنس تھے وہ تقریباً کم از کم آپ کو 4-5-6 مہینے سے مل رہے تھے۔ بالکل، آپ کو لکی مربت میں بڑا اٹیک ہوا، اس کے بعد آپ کے بنو کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہوا اور پورا ایک سیج ہوا، اور میرے خیال میں ایک سیکیورٹی فیلئر تھا۔ اور آج جو بات ہے، بار بار جو سیکیورٹی کے اپنے افسران ہیں وہ اس کو سیکیورٹی لیپس بھی کہتے ہیں اور اگنورنس بھی کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آج ہٹ کیا ہوا ہے؟ ہٹ ہوا ہے آپ کا پولیس کا ہیڈ کوارٹر، آپ کا سی ڈی ٹی کا ہیڈ کوارٹر، جو بہت خطرناک میسج ہے۔ ہم لوگوں کو ٹیررائز نہیں کر رہے، ٹیریفائی نہیں کر رہے، لیکن حقیقت ہے ہمارے پولیٹیشینز جو اس وقت ہے وہ اس بات پہ تو ان کو فوکس ہے کہ ان کی حکومت کا آگے کیا بنے گا، یا وہ پاکستان کے بادشاہ بنیں گے یا نہیں۔ لیکن دیکھیں لا اینڈ آرڈر بڑا سیریس جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ملیٹنٹس تھریٹ کر رہے ہیں تو وائی یو آر ناٹ کاؤنٹرنگ دیم؟ صحیح بات ہے۔ افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے، وی ہیو ٹو ٹیک اپ دس ایشو ویری سیریسلی۔ کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس لوگ؟ کیونکہ میرے خیال میں ایک میسج کلیئر، افغان طالبان نے تو کل ڈینائی بھی کیا کہ جناب یہ جو مسجد کے اندر حملہ ہے یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، لیکن کیا تھانے کے اوپر حملہ جسٹیفائڈ ہے؟ آپ کی پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لیٹسٹ جو نائٹ ویژن گوگلز ہیں، سنائپر گنز ہیں، وہ سنائپر گن جو امریکی افواج خود مانتی ہیں کہ وہ افغانستان کے اندر چھوڑ کے بھاگی ہیں، تو میرے خیال میں یہ لوکل ایشو نہیں ہے، یہ ایک بڑا انٹرنیشنل ایشو ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا ظاہر شاہ شیرازی کہ اس کے بعد آپ نے کتنے آپریشن کیے، آپ نے وہاں پر جو سہولت کار تھے کتنے سہولت کار گرفتار کیے، ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ وہ بھی ہمیں صرف لگتا ہے پریس کانفرنس کی حد تک ہوتا ہے۔ دیکھیں، بار بار یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں پاکستان کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اور بڑے مزے کی بات کی جاتی ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، پارلیمنٹ فیصلے کرے، کلیکٹیو فیصلے کرے۔ نیشنل ایکشن پلان جب ان تمام لوگوں نے مانا، اے پی ایس کے بعد بہت بڑا واقعہ ہوا، آپ نے بڑا آپریشن کیا، اس کے بعد آپ نے جو ٹارگیٹڈ آپریشن کیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مجھے بتائیے نیشنل ایکشن پلان کی کون کون سی چیزوں کے اوپر، کون کون سی شکوں کے اوپر عمل نہیں ہوا؟ کہ آپ نے صدرن پنجاب کے اندر ڈسمینٹل کیے وہ سلیپر سیل ملیٹنٹس کے جو جہاں سے پیدا ہوتے تھے؟ بلوچستان کو آپ نے، بلوچستان کے ایشوز کو ایڈریس کیا؟ کیا آپ نے ان مذہبی سیاسی جماعتوں کو جو کہ پیٹرنائز کر رہی ہیں ملیٹنٹس کو، ان کے خلاف ایکشن لیا؟ کیا مدارس کی رجسٹریشن ہوئی؟ کیا مدارس کے اندر ان کی فنڈنگ کے اوپر ایک چیک لگا؟ یہ تمام ایسی باتیں یہ تو سیاستدان بتائیں گے، میں اور آپ کو۔ اور سب سے بڑھ کے بات یہ کہ سرحدوں کی جو حفاظت ہے، ہم کتنی عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں، پوائنٹ لیکن شازی صاحب میں دوبارہ آتی ہوں، طاہر صاحب ہم کتنے عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم نے افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی، پاکستان جس طریقے سے اپنا ایک ویلکمنگ جیسچر دیا، ہم نے ہمیشہ افغانستان کی مدد کی، ان کی جنگ کے اثرات ہم نے بھگتے، لیکن ہم نے کیا ان کو یہ اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ آج بھی حکومت یہ ثبوت پیش کر رہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال آج بھی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے افغانستان سے حکومت سے، طالبان حکومت سے کیا بات کی؟ انہوں نے آپ کی کتنی باتیں مانی؟ فینسنگ پر کتنی بات ہوئی؟ تو یہاں پر تو پھر ہماری بھی نیگلیجنس ہے نا کہ ہم نے اس طرح اپنی باتیں نہیں منوائی۔ افغانستان کا مسئلہ تھوڑا سا حساس ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب مذاکرات شروع ہوئے تھے اور عمران خان صاحب نے جب اس کا اعلان کیا تھا تو اس وقت افغان طالبان اس پہ متفق ہو گئے تھے کہ وہ پاکستان کی مدد کرے، سہولت کاری کرے۔ حالانکہ یہ فیصلہ ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ افغانستان جب آپ کو کہیں موقع ملے، شیرازی صاحب جاتے ہوں گے، میں 6 مرتبہ طالبان آنے کے بعد جب گیا ہوں، وہاں پہ لوگ پاکستان سے تھوڑے سے کتراتے ہیں، صحافیوں سے بھی، دوسرے اپنے آپ کو ذرا دور رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اینٹی پاکستان اتنا زیادہ ماضی میں رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت ہماری بڑی کامیابی تھی کہ افغان طالبان اس پہ راضی ہو گئے۔ جب میں جولائی میں ملا تھا سراج الدین حقانی صاحب سے، جو کہ میزبان ہیں ان مذاکرات کے،
تو اس نے کہا تھا مجھے کہ جب وہاں پر ان کی حکومت قائم ہو گئی تو ایک سوچ تھی کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی ہے 20 سالہ یا 40 سال والا اپنے کہ وہ تو چلتا رہا، تو ایک سوچ تھی کہ اب پاکستان میں بھی جنگ ختم ہونی چاہیے، تو انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے، لیکن شرائط اس طرح تھے کہ وہ شاید دونوں سائڈ کے لیے وہ نہیں تھے۔ تو افغان طالبان کو آپ کیونکہ پاکستان کی خود یہ پالیسی ہے کہ آپ ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ رابطے کریں، تو لیکن افغان طالبان آپ کی بات درست ہے کہ یہ ان کا وعدہ بھی ہے، دنیا سے ہے، پاکستان سے، اور ان کا فائدے میں بھی ہے۔ اگر ٹی ٹی پی کو وہ نہیں روکتے، اور میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن وہ لیں گے، یہ میں نے بار بار کہا ہے اور اب تک نہیں ایسی کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی، لیکن میں نے سنا ہے اسلام آباد میں یہاں پہ کہ ان کو ایک میسج دیا گیا ہے اس واقعے سے پہلے بھی کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے تو پھر پاکستان کے ساتھ آپشنز کھلے ہیں، لیکن اگر پاکستان کسی اور آپشن پہ جاتا ہے، جس طرح کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے کہا ایک انٹرویو میں اور 2 دن بعد اس سے پھر پیچھے ہٹ گئے، بیانات کا بھی ایک ایشو ہوتا ہے، یہ جو غیر ذمہ دارانہ بیان پالیسی ہوتی ہے، پالیسیاں بنتی ہیں، کچھ چیزیں میڈیا کے لیے نہیں ہوتی، لیکن جب آپ اس کو میڈیا میں لائیں گے تو پھر اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن افغانستان کے طالبان کو اعتماد میں لینا پڑے گا، کیونکہ اگر اس طرح حملے ہوتے رہیں اور تو پھر پاکستان تو پھر خاموش تو نہیں رہے گا، پھر یہاں پر آپ پہ لوگوں کا بھی دباؤ ہوگا، آپ کے پورے سسٹم پہ ایک دباؤ ہوگا، اور جو لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں جس طرح 90 آپ بتا رہی ہے اب تک، تو وہ تو ایک فرد تو نہیں ہو رہی ہے، بڑی 90 سے زائد ہو گئے ہیں، تقریباً 100 کا فگر آ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی جانیں اتنی ارزاں ہیں کہ جب جس کا دل چاہے وہ ان کی جانیں لے لے، معصوم نہتے لوگوں کی یہ جانیں لینے کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک سنجیدگی دکھانی ہوگی، صرف کاغذی حد تک فیصلے نہیں ہونے چاہیے حکومت کے، یہ فیصلے ایسے ہونے چاہیے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے اس کا امپلیمنٹ بھی بہت ضروری ہو۔ شیرازی صاحب، میں آخری آپ کا بس موقف لینا چاہوں گی اس پر۔ دیکھیں، میرے خیال میں جیسے طاہر خان صاحب نے کہا، اگر افغان طالبان کی اپنی مجبوریاں، لیکن ان کی مجبوری پاکستان بھی ہے، کیونکہ وہ بھی شاید چاہتے ہیں۔ دوسرا دیکھیں، 2 بڑی عام چیزیں، صرف طالبان کا ایشو نہیں ہے، آپ کے بارڈر کے اوپر جو ٹینشن ہے، آپ کی بارڈر فینسنگ کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے، کی بھی ہمیشہ اس بارڈر فینسنگ کو نہیں مانتی رہی۔ تو دیکھیں، اس میں ہمیں انٹرنیشنل رول کو ضرور دیکھنا ہوگا، کیا امریکہ کی کیا دلچسپی ہے، وہ اگر $7.5 بلین کے یہاں پہ ویپن چھوڑ کے پھر بھاگ گئے تو اب آیا اس کو کون ایڈریس کرے گا؟ دیکھیں، اس ایریا کو ریڈیکلائز کرنے میں جتنا امریکن پالیسی میکرز کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر کوئی ہمارا اینالسٹ بات نہیں اٹھاتا۔ بے شک پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے رول پلے کیا ہوگا، ان کی مجبوری تھی، بینگ جغرافیکل کنٹری، اب پاکستان پراکسی وار کا حصہ بنا اور افغانستان کے لوگ ہم سے نالا ہوئے، اس کے اندر بھی پروپیگنڈا ایلیمنٹس بھی بہت ہیں، ہسٹری کو جو ٹویسٹ کیا جاتا ہے وہ بھی ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر ہمیں بالکل ایک نیریٹو بنانا چاہیے کہ کیوں افغانستان کے اندر لوگ ہم سے متنفر ہیں۔ یہ بڑی چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر بات ہونی چاہیے، نہ صرف بات ہونی چاہیے بلکہ میں تو یہ کہوں گی کام ہونا چاہیے، سیریس، یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہو، پریس کانفرنس کی حد تک نہ ہو، بلکہ اس پر پراپر ایک امپلیمنٹ ہو، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ ملک میں امن ہونا، لوگوں کو تحفظ دینا، ان کی جانوں کو، شہریوں کی، یہ حکومت کا، ریاست کا کام ہے۔ تھینک یو سو مچ زائشہ شیرازی، طاہر خان صاحب، آپ دونوں حضرات کے وقت کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے، ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح۔ یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا۔ غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔